السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک شخص کا واقعہ بیان کروں گا جو بہت بڑا گناہگار تھا۔ پورا شہر دیہات اس سے تنگ تھا، تو انہوں نے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اے موسیٰ، یہ شخص ہمیں ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، گناہوں میں لگا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شہر سے نکال دیا اور وہ اپنے ساتھ کھانے کی چند چیزیں لے کر وہ شہر سے نکلا۔ جب یہ شہر سے نکلا، جنگل کی طرف گیا، جنگل میں پہنچ کر 2-3 دن وہاں جب رہا، جو کھانے کا سامان تھا اس کے ساتھ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں ہے، کھانے کا کچھ ہے نہیں، اور یہ سخت بیمار پڑ گیا۔ انتہائی بیمار جب پڑا تو اس نے پتھر پر سر رکھا اور رونے لگا اور اللہ سے ایک فریاد کی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے اللہ، میں بہت سخت گناہگار ہوں، اے اللہ آپ تو رحیم اور کریم ذات ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مگر آپ کی جو رحمت ہے یہ میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ یا اللہ، آپ کا رحمت جو ہے بہت بڑا ہے، میرے گناہ تو آپ کے رحمت کے سامنے چھوٹے ہیں۔ آپ اگر مجھے معاف کرو گے تو آپ کی رحمت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر آپ مجھے عذاب دو گے تو پھر بھی آپ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ کوئی رحمت میں بڑھائی ہے گی۔ آپ کا رحمت تو بہت وسیع رحمت ہے، آپ مجھے معاف کر دے۔ اور یا اللہ، اگر آپ مجھے معاف کرنا نہیں چاہتے تو پھر جتنے انسان ہے سب کے گناہ بھی مجھ پر لاد دے، سب کو معاف کر دے اور سب کی سزا مجھے دے دے۔ یا اللہ، اگر آپ نے مجھے سزا ہی دینا ہے تو سب کی سزا مجھے دے دے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کو عذاب سے بچا دے، سب کو سختیوں سے بچا دے۔ اسی طرح دعا اس نے کی اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کہا یا اللہ، اب میں کس کو پکاروں؟ یا اللہ، اس ویرانے میں آپ ہی میرے رب، و مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، شہر والوں نے مجھے نکال دیا، دیہات والوں نے مجھے نکال دیا گناہگار کہہ کر۔ یا اللہ، میں کسی اور کا بندہ تو نہیں ہوں، یا اللہ میں تو آپ کا بندہ ہوں، یا اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ، آپ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں کس در پر جاؤں گا؟ میں کس سے دعا مانگوں گا؟ میں کس سے معافی مانگوں گا؟ یا اللہ، آپ مجھے معاف کر دے۔ یہ دعائیں کی اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے، اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ خواب میں موسیٰ علیہ السلام نے یا وقت کے بزرگ نے خواب دیکھا کہ جاؤ اور جنگل میں میرا ایک دوست کی لاش پڑی ہے، اس کو اٹھاؤ اور اس کا جنازہ پڑھو، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لے جاؤ، عبادت گزاروں کو بھی لے جاؤ، صلحاء کو بھی لے جاؤ، سب کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وقت کے نبی نے آواز لگائی کہ اللہ کے ایک ولی کا انتقال ہو چکا ہے فلاں جنگل میں، سب وہاں چلتے ہیں، ان کے لیے ان کا جنازہ پڑھنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو سب وہاں چلے گئے۔ جنگل میں جب دیکھا تو یہ وہی شخص، وہ گناہگار تھا جس کو ان لوگوں نے شہر سے نکالا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے شہر سے نکالا تھا، جس کو اس گاؤں والوں نے شہر سے نکالا تھا، گناہگار ٹھہرا کر نکالا تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، یہ تو وہی شخص ہے، یہ تو وہی انسان ہے گناہگار جس کو ہم نے شہر سے نکالا ہے، اور آپ کہتے ہو یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ اللہ کا ولی کس طرح 3-4 دن میں بن گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ سے دعا کی، اللہ یہ کس طرح آپ کا ولی بن گیا؟ یہ کس طرح آپ کا دوست بن گیا؟ یہ تو گناہگار تھا، ہم نے شہر سے نکالا تھا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، اس نے جس انداز سے دعا مانگی ہے، اگر یہ پورے انسانیت کے لیے بھی مغفرت کی دعا طلب کرتا تو اس کی برکت سے میں پورے انسانیت کو بخش دیتا، اور اس کو میں نے بخش دیا ہے، اور اس کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو عزت اور اکرام کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا دینا۔ یہ دیکھو میرے دوستو، اللہ کتنا رحیم کریم ذات ہے، اللہ کتنا رحیم اور کریم ذات ہے میرے دوستو۔ کسی طرح ایک گناہگار جو تھا اس کو بخش دیا۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ کتنا رحیم اور کریم ذات ہے، کسی طرح ایک گناہگار شخص کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ دیکھو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ایسا رحیم ذات ہے، ایک گناہگار کو کس طرح معاف کر دیا، کس طرح رحم کیا۔ حالانکہ اس گناہگار کو گاؤں والوں نے شہر سے نکال دیا تھا گناہگار سمجھ کر۔ تو کسی کو گناہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرنی چاہیے، سب کو محبت دینا چاہیے، جو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کو محبت سے کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، انسانیت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک کون مرتبے والا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ کون مرتبے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے واقعات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔